آج ہم ایک بہت اہم سوال کا جواب جانیں گے۔ انسان کی زندگی میں بار بار مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اور کیا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے یا پھر کوئی اور راز ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے گا کہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے، آرام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تھوڑے ڈر، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان سے۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مصیبت آنا کوئی بری بات نہیں، بلکہ یہ اللہ کا امتحان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کسی انسان پر بار بار مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات سمجھیے گا، نمبر 1، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر نیک لوگوں پر، پھر ان کے بعد ولیوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس پر زیادہ مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اللہ کے قریب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں لگاتار پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ جیسے اسکول میں اچھے اسٹوڈنٹ کو ہی زیادہ مشکل پیپر دیا جاتا ہے، ویسے ہی اللہ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں کا کفارہ۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکلیف، بیماری، غم، چنتا، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی انسان پر بار بار مصیبتیں آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ اسے صاف کر رہا ہو اس کے گناہوں سے، یعنی وہ بندہ جتنا پریشان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا حساب ہلکا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کا خاص انعام دینے کا ارادہ۔ تیسری بات بہت خاص ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ اپنے کسی بندے کے لیے کوئی بڑا درجہ چاہتا ہے تو اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بار بار پریشانی میں ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بہت اونچا مقام دینا چاہتا ہو، لیکن وہ مقام صبر کے بنا نہیں ملتا۔ نمبر 4، صبر کی پریکشا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اگر شکایت کرتے ہیں تو نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ نمبر 5، بندے کو اپنی طرف لانا۔ کئی بار انسان جب آرام میں ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو وہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے بندے کو واپس اپنی طرف بلانے کے لیے بھی مصیبت دیتا ہے۔ قرآن میں ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصیبت ایک طرح سے اللہ کا بلاوا ہے۔ نمبر 6، دنیا سے دل ہٹانا۔ اگر انسان کو ہر چیز آسانی سے مل جائے تو وہ دنیا میں ہی کھو جاتا ہے، لیکن جب بار بار پریشانیاں آتی ہیں تو اسے سمجھ آتا ہے کہ اصلی زندگی آخرت کی ہے۔ اس لیے مصیبت انسان کو ہوش میں لاتی ہے۔ نمبر 7، اللہ کی محبت کی نشانی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ یعنی مصیبتیں ہمیشہ سزا نہیں، بلکہ کئی بار یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہیں۔ اب ایک بہت اہم بات سمجھ لو کہ ہر مصیبت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ مصیبتیں امتحان ہوتی ہیں، کچھ گناہوں کی سزا ہوتی ہیں، اور کچھ درجہ بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر پریشانی کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے جب بار بار مصیبتیں آئیں؟ پہلی بات صبر کرنا، دوسری بات نماز کی پابندی، تیسری بات توبہ اور استغفار، چوتھی بات اللہ سے دعا۔ حدیث میں آتا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی زندگی میں بار بار پریشانیاں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو۔ دوستو، گناہوں کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں۔ اب ایک ضروری پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ مصیبتیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو غلطیاں کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس کا اثر
اس کی زندگی میں پریشانی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بار بار مصیبتیں آ رہی ہیں تو اپنے اعمال کا حساب لینا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حرام چیزوں میں پڑ گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جھوٹ دھوکہ غیبت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں مصیبت کو بلاتی ہیں۔ نمبر 2، غفلت سے جگانے کے لیے مصیبت کئی بار انسان دنیا میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے اپنی آخرت یاد ہی نہیں رہتی، تو اللہ اسے جگانے کے لیے مصیبت دیتا ہے۔ قرآن میں ہے ہم نے انہیں سزا دی تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی مصیبت ایک وارننگ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ بندہ اب بھی سنبھل جاؤ۔ نمبر 3، دعا کی قدر سکھانے کے لیے جب انسان آرام میں ہوتا ہے تو دعا کم کرتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو وہ ہر وقت اللہ کو پکارتا ہے۔ اس لیے مصیبت انسان کو دعا کی اہمیت سکھاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی دعا مشکل وقت میں قبول ہو، اسے چاہیے کہ وہ آسانی میں زیادہ دعا کرے۔ نمبر 4، تکبر گھمنڈ توڑنے کے لیے کئی بار انسان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں سب کچھ خود کر رہا ہوں، تب اللہ اسے مصیبت میں ڈال کر اس کا گھمنڈ توڑ دیتا ہے تاکہ اسے سمجھ آئے کہ اصلی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 5، اصلی دوستوں اور دشمنوں کی پہچان۔ مصیبت ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اصلی لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ سچے ہوتے ہیں وہ مصیبت میں بھی ساتھ دیتے ہیں، اور جو صرف مطلب کے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مصیبت انسان کو صحیح لوگوں کی پہچان کراتی ہے۔ نمبر 6، صبر کرنے والوں کا درجہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان مصیبت میں صبر کرتا ہے تو اسے اتنا بڑا انعام ملتا ہے جس کی کوئی سیما نہیں ہے۔ نمبر 7، مصیبت کے بعد آسانی کا وعدہ۔ یہ بات دل میں بٹھا لو، اللہ نے خود وعدہ کیا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت میں اللہ 2 بار فرماتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی، ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ اب ایک بہت اہم سوال، اگر مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام توبہ، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو۔ دوسرا کام استغفار۔ تیسرا کام اپنے اعمال کو سدھارنا۔ نماز کی پابندی شروع کرو، حرام چیزوں سے دور ہو جاؤ، سچ بولنا شروع کرو۔ ایک اور ضروری بات، مصیبت میں یہ مت سوچو کہ اللہ مجھے سزا دے رہا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ مجھے سدھار رہا ہے۔ یہ سوچ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث صاف بتاتی ہے کہ مصیبت کئی بار بھلائی کی نشانی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، مصیبت تمہیں توڑنے نہیں آتی، مصیبت تمہیں بنانے آتی ہے۔ اگر تم صبر کر گئے تو یہ تمہیں بہت اونچا اٹھا دے گی، اور اگر تم ٹوٹ گئے تو تم خود نقصان میں چلے جاؤ گے۔ مصیبتوں کا اصلی راز اور کامیابی کا راستہ۔ اب ہم اس بیان کے آخری اور سب سے اہم حصے میں ہیں۔ یہاں وہ باتیں بتائی جائیں گی جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں، اگر وہ انہیں دل سے سمجھ لے۔ سب سے پہلے ایک سچائی دل میں بٹھا لو، مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس آیت کا مطلب صاف ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پریشانی تمہاری زندگی میں آئی ہے تم اسے سہنے کی طاقت رکھتے ہو، تم کمزور نہیں ہو، تمہیں مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ مصیبت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب انسان ہر طرف سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی پریشانی آئے تو سجدہ لمبا کرو، رو کر دعا کرو، یہی وہ راستہ ہے جس سے حالات بدلتے ہیں۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا جواب حدیث میں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے، یعنی اللہ صحیح وقت پر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو
وہ ابھی تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اس لیے انتظار بھی عبادت ہے۔ مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا۔ اگر تم مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ذکر دل کو سکون دیتا ہے۔ سچا صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہے دل میں اللہ سے شکایت نہ کرنا اور امید نہ چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو پہلے ہی جھٹکے پر ہوتا ہے، یعنی جب مصیبت آئے اسی وقت خود کو سنبھال لینا اصلی صبر ہے۔ مصیبت کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آخرت میں مصیبتوں کا انعام یہ دنیا تھوڑے سمے کے لیے ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جن لوگوں پر دنیا میں زیادہ مصیبتیں آئی تھیں انہیں اتنا بڑا انعام دیا جائے گا کہ باقی لوگ چاہیں گے کہ کاش ان کی کھال دنیا میں کینچی سے کاٹی جاتی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دنیا کی تکلیفیں اصل میں بہت بڑا فائدہ ہے اگر انسان صبر کر لے۔ اب عمل کی باتیں۔ اگر تمہاری زندگی میں بار بار مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ 4 کام ترنت کر دو۔ پہلا، ہر نماز کی پابندی۔ دوسرا، روزانہ کم سے کم 100 بار استغفر اللہ۔ تیسرا، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ چوتھا، ہر دن سچے دل سے دعا کرو۔ اب ایک بہت اثردار دعا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے غم اور چنتا سے پناہ مانگتا ہوں، کمزوری اور آلس سے پناہ مانگتا ہوں، کائرتا اور کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب آخری بات دل میں اتار لو، اگر تمہاری زندگی میں بار بار مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ گھبراؤ مت۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں گرا نہیں رہا بلکہ اٹھا رہا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں سزا نہیں دے رہا بلکہ صاف کر رہا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں دور نہیں کر رہا بلکہ اپنے قریب لا رہا ہو۔ یاد رکھو، مصیبت تمہاری کہانی کا انت نہیں ہے، مصیبت تمہاری کامیابی کی شروعات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔